یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ حافظ ابن خلال نے اپنی کتاب السنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 پر روایت نمبر 386 ذکر کی ہے، اور ذکر کر کے اسی حدیث کو نقل کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کانا فی الامم محدثون، پہلی امتوں میں محدثون ہوتے تھے، صاحب الہام جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے، ان کے دل میں اللہ باتیں ڈالتا تھا۔ فَإِن يَكُن فی امتی فعمر بن الخطاب، اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بن الخطاب ہے۔ کأنہ یلہم الشیء من الحق، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عمر کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ اب اس سلسلے میں بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں جو حدیث ہے فضائل اور سیرت کی کتابوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہیں، اور وہ واقعہ اور وہ حدیث بڑے بڑے اجلہ محدثین نے جس کو حسن قرار دیا ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے باب زبیر علی زئی کی اتباع میں اس کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ اس کی حافظ زبیر علی زئی صاحب نے تحقیق کی ہے، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب پہلے تو ہم اس جو نا وہ واقعے کی طرف آئیں گے اور اس کی تخریج اور تحقیق کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اس پر اشکالات کے جوابات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث ہیں، امت کے ملہم ہیں، اس پر بخاری مسلم کی بحمد تعالیٰ احادیث موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک واضح واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے جب ایک لشکر مقام نہامند عراق کی طرف لڑنے کے لیے بھیجا، اور وہ لشکر جب مخالفین اور اپنے دشمنوں کے خلاف لڑ رہا تھا، دشمن ابھی پیچھے سے حملہ کرنے ہی والے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ خطبے کے دوران آپ نے اچانک یہ لفظ بولے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ کشف عطا فرمایا کہ آپ ممبر پہ خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے مقام نہامت میں لڑنے والے اس لشکر کا نقشہ دیکھا، اور فوراً آپ نے پکار کے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اور یہ آواز اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی مقام نہامت پر اس لشکر کو پہنچا دی، اور لشکر نے حضرت عمر کی آواز سن کے فوراً پہاڑ کی اوٹ لی اور اپنی جو پشت ہے پہاڑ کی طرف کی، دشمن کے مقابلے میں آئے، اور اللہ رب العزت نے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ یہ واقعہ اس طریقے سے، اور صحابہ کرام نے وہ وقت اور وہ جو معاملہ تھا اس کو نوٹ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، نوٹ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے جس وقت یا ساریہ الجبل کہا تھا، اس وقت اس طریقے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا، اور یہ معاملہ سارا وہ پھر پورا اس میں بعد میں انہوں نے اس کو جانچ پڑتال کی تو وہ واقعہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کشف کے ذریعے چیز دیکھی، اور حضرت عمر کی آواز سے پھر جو لشکر ساریہ تھا انہوں نے دشمن پر جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ فضائل اور سیرت کی کتابوں میں حمد تعالیٰ بڑے بڑے چوٹی کے اجلہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ پہلے اس واقعے کے حوالے پیش کروں گا۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ، رقم نمبر 355 پر، صفحہ نمبر 84 اور 85 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابن عجلان وحدثنی ایاس بن معاویہ ابن قرہ بمثل ذالک، کہ ابن عجلان اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایاس بن معاویہ بن قرہ نے ایسے ہی بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل اس واقعے کو لے کے، اور یہ دوسرا حوالہ امام ابو بکر احمد ابن حسین البہقی المتوفہ 458 ہجری اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322 پر اس کو نقل کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ محدثین نے اس کی سند کو حسن لکھا ہے۔ اور یہ ابن تیمیہ کا فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 318 پہ ابن تیمیہ نے اسی واقعے کو نقل کیا اور کہا وَأَمَّا الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَابِ الْكَشْفِ وَالْعِلْمِ، کہ غیر انبیاء کے جو کشف اور علم کے باب سے جو خارق عادات چیزیں ہیں، فَمِثْلُ قَوْلِ عمر فی قصۃ ساریہ، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو قصہ ساریہ میں موجود ہے، یا ساریہ الجبل۔ بحمد تعالیٰ یہ حوالے اور یہ جو علماء کے اور غیر مقلدین اور وہابیوں کے پیشواؤں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، ان سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ بالکل واقعہ اور قصہ سچا اور صحیح ہے،
اور رہ گئی بات مرزا کی کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب اس میں محمد بن عجلان راوی جو ہے وہ مدلس ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور یہ بات اس نے کیا اپنے بابے زبیر الزئی کی اندھی تقلید میں، جبکہ جن کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، مثلا دلائل النبوہ امام بہقی کی، اس میں بھی امام بہقی نے واقعہ نقل کیا اور نیچے لکھا قال ابن عجلان وحدثنا ایاس بن معاویہ ابن قرہ بذالک۔ ابن عجلان خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے میرے استاذ ایاس بن معاویہ بن قرہ نے یہ واقعہ ایسے ہی بیان کیا ہے، حدثنی کی اور سما کی تصریح بیان کر دی۔ دلائل النبوہ میں بھی سما کی تصریح موجود ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ لکھا ہے کہ قال ابن عجلان وحدثنی ایاس بن معاویہ بن قرہ بمثل ذالک، وہاں بھی سما کی تصریح موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو محمد بن عجلان ہے ان کے استاذ ہیں ایاس بن معاویہ بن قرہ، اور ایاس بن معاویہ بن قرہ یہ شاگرد ہیں نافع کے، اور نافع حدیث بیان کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، لہذا یہ سند بالکل جو ہے متصل سند ہے۔ اور زبیر الزئی کا یہ کہنا کہ یہ اس میں انقطاع اور یہ روایت منقطع ہے، اور اس کی اندھی تقلید میں مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ منقطع روایت ہے اور اس میں سما کی تصریح نہیں ان کے ساتھ ہے، یہ بالکل اس کی اندھا دھند پیروی کر رہا ہے اور اندھی تقلید کر رہا ہے، جبکہ دلائل اور حقائق بالکل واضح ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ قصہ ساریہ والا بالکل یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اجلہ محدثین نے امام ابن عسقلانی نے اور حافظ ابن کثیر نے اور ابن تیمیہ تک نے مانا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے، اور البانی اس کو حسن قرار دے رہا ہے۔